رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ ایک دفعہ گناہ کرتا ہے اللہ کے پاس چلا جاتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ سے ڈر جاتا ہے، اللہ فرشتوں کو گواہ بناتا ہے، فرشتوں یہ کون سی چیز اس بندے کو میرے پاس لے کے آئی ہے؟ یا اللہ تیرے عذاب سے ڈر گیا تھا، اور کیا بات ہے؟ یا اللہ تیری رحمت کی امید لے کے آیا ہے۔ اللہ فرشتوں کو گواہ بناتا ہے، فرشتوں گواہ بن جاؤ، جو بندہ میری رحمت کی امید رکھتا ہو اور میرے عذاب سے ڈرتا ہو میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ کچھ ٹائم گزرتا ہے پھر دوبارہ غلطی ہوتی ہے، پھر روتا ہوا آ جاتا ہے، اللہ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کو بلاتا ہے، وہی سارا مکالمہ ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے معاف کر دیا جاؤ۔ کچھ ٹائم گزرنے کے بعد بندہ پھر آتا ہے روتا ہوا، یا اللہ غلطی ہو گئی، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میرے بندوں کو پتہ چل گیا کہ میں اس کا ایسا رب ہوں جو معاف بھی کرتا ہوں اور سزا بھی دیتا ہوں، یہ سزا سے ڈر کے آیا ہے اور معافی کی امید لے کے آیا ہے، میں نے معاف کر دیا۔ کچھ ٹائم گزرتا ہے وہ پھر یہی معاملہ ہوتا ہے، پھر دوبارہ غلطی گناہ ہو گیا، پھر روتا ہوا آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پھر وہی بات کہتا ہے پہلے والی معاف کرنے کی، لیکن ایک اور بات بھی اللہ کہتا ہے، یہ بندہ جب تک میرے ساتھ اس طرح کا تعلق رکھے گا، مجھ سے معافی کی امید لے کے آتا رہے گا اور مجھ سے میرے عذاب سے ڈر کے آتا رہے گا، میں اس کو ہمیشہ معافی کرتا رہوں گا۔ وہ سدا کا غنی، وہ چاہتا ہے کہ معافی مانگ لو مجھ سے، ہم تو گرا لگا لیتے ہیں نا تین دفعہ کے بعد، زیادہ سے زیادہ گنجائش کسی بندے کے لیے ہمارے پاس وہ 3 دفعہ کی ہوتی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی خضر کو 3ری دفعہ یہی کہا تھا کہ تمہارا اب اگر آئندہ 3ری دفعہ کوئی سوال کر لیا تو مجھے علیحدہ کر دینا، آپ نے اپنا عذر اور اپنی حجت پوری کر دی۔ اللہ کے پاس بندہ 70 دفعہ بھی گناہ کر کے واپس آ جاتا ہے اور اللہ دل کو دیکھتا ہے کہ دل سے آیا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے غنی ہونے کے باوجود، اور ہم محتاج ہیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، وہ غنی ہے، وہ اپنے بندوں کی پرواہ کرتا ہے۔ تو آئیے اپنی محتاجی کا احساس اپنے اندر پیدا کریں، جو اپنی فقیری ہے اللہ کے آگے اسے اپنے اندر بیدار رکھیں، جو اللہ سے ہماری فقیری ہے اللہ کے حضور اس کا تصور اور احساس کبھی مٹنے نہ دیں، کبھی اپنے اندر سے ختم نہ ہونے دیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ یہ ثابت کرے، یہ میرے سامنے اس کا اظہار کرتا رہے، اور اس کی شکلیں یہی ہیں بھائیو۔ ہم نمازوں کی صورت میں اپنا فقر جب اپنی پیشانی اور اپنا ماتھا اللہ کے آگے رکھتے ہیں تو یہ احساس ہو اے اللہ تیری چوکھٹ پہ فقیر بن کے آئے ہیں، اے اللہ بیکاری بن کے آئے ہیں، بھلا ایسا بھی کوئی بیکاری ہو سکتا ہے؟ دنیا کے بیکاری ہاتھ پھیلاتے ہیں، یا اللہ ہم اپنے ہاتھ بھی پھیلا رہے ہیں، اپنے ہاتھ باندھ بھی رہے ہیں، رکوع و سجود کے اندر تیرے سامنے، تیری عظمت کے سامنے جھک رہے ہیں، اپنی ہستی کو اس مٹی کے اندر ملا رہے ہیں، یا اللہ ہم تیرے فقیر اور تیرے محتاج ہیں، تیرے در سے ہم دور نہیں جا سکتے۔ جب بھی کوئی مشکل آئے زندگی میں سب سے پہلے اللہ کی چوکھٹ پہ آئیں، سب سے پہلے اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں، سب سے پہلے اس کے آگے پیشانی رگڑیں، یا اللہ اس مشکل کو دور کر دے۔ جو ہماری فقیری اللہ کے آگے ہماری محتاجی اور غلامی ہے، اس کا تقاضا یہی ہے کہ مشکل پڑنے پر سب سے پہلے اللہ کی دہلیز پہ آئیں۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی تھی، جب بھی کوئی مشکل آتی، کوئی پریشانی آتی، سارے کام، ساری مصروفیات چھوڑ کے فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوتے، نماز شروع کر دیتے اور لمبی نماز پڑھتے، لمبا قیام کرتے، لمبے رکوع، لمبے سجدے کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ آپ اللہ کو جو کہتے تھے کہ اللہ میں تیرا فقیر ہوں، اپنے عمل سے ثابت بھی کرتے تھے۔ آئیے اللہ سے اپنا رشتہ، کون سا رشتہ؟ فقیری والا، محتاجی والا، عبدیت والا، غلامی والا رشتہ، اس کو تازہ کرے گا، اور ایسا تازہ کرے کہ پھر یہ ہمیشہ تازہ ہی رہے، یہ ہمیشہ ہمارے دلوں کے اندر موجود رہے، مستحضر رہے، کبھی ذہن سے، دل سے، دماغ سے، احساسات سے، سوچوں سے، خیالوں سے کبھی یہ احساس ختم نہ ہو، کبھی مٹنے نہ پائے، کبھی ماند نہ پڑے۔ اسی احساس کے ساتھ جاگیں، اسی احساس کے ساتھ سوئیں، اسی احساس کے ساتھ جئیں، اور اسی احساس کے ساتھ مر جائیں، اے اللہ ہم تیرے غلام ہیں، تیرے فقیر ہیں۔ اللہ اپنے غلاموں، اپنے فقیروں اور محتاجوں کو کبھی محروم نہیں رہنے دیتا۔ اللہ ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔